बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया। इलेक्शंस करने के हवाले से उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां लगा दी तमाम इदारों की, कैटेगोरिकली बता दिया कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, किसने क्या करना है, कब कब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है और बेंच के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस फैसले से भाग नहीं सकती हुकूमत, इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती ईवानों से और हुकूमती हलकों से ये बातें सामने आ रही हैं कि जी इलेक्शन तो नहीं होंगे, इलेक्शन तो नहीं होने दिए जाएंगे। तो फिर अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ के सुनाया था, उसमें बड़ा वाजे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया था कि अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर जो शख्स खिलाफ वर्जी कर रहा होगा उसके बारे में फिर वो एक्शन लिया जाएगा जो जरूरी होगा, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। यानी इशारा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बावजूद इशारे मिल रहे हैं कि जी इलेक्शन तो हम नहीं कराएंगे। मसलन वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी हैं इरफान कादिर साहब। दो हैसियतों से आप उनको देख सकते हैं। एक वो वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी, मुस्तकिल हैसियत तो उनकी वही है अभी आजकल, लेकिन उन्होंने अभी रिजाइन करके इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट भी किया था। तो इलेक्शन कमीशन के वो वकील हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं होने देंगे। ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं इरफान कादिर साहब वसीम अदामी के प्रोग्राम में, सुनिए जरा। मैं देखता हूँ ना, आप मुझे बता दें ना, अब ये करके दिखा दें इलेक्शन। इलेक्शन होंगे और 14 को होंगे। इज्जत से हों, चाहे ये बेइज्जत होकर कराएं इलेक्शन। कभी नहीं इलेक्शन होंगे। ये हमने भी बड़ी कोशिश की अगर हो थी। गया तो मैं खोसा साहब जो मुझे कहेंगे मैं खोसा साहब के लिए करने को तैयार। अब इस बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए वैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करा के दिखाएं फिर इलेक्शन। यानी ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ललकार रहे हैं कि करा के दिखाएं। और कोसा साहब ने कहा कि ये तो होंगे, आप इज्जत से कराएं या बेइज्जत होकर कराएं, ये तो कराने पड़ेंगे। कोसा साहब ने भी वैसे एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया है और उनको मैं समझता हूं कि और बहादुरी से उन्होंने अपनी पार्टी के फैसले के बरखिलाफ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने एक दिलेरी के साथ एक स्टैंड लिया है। तो वो उनके जवाब में कह रहे हैं कि जी अच्छा, फिर आप जो आप कहेंगे वो मैं आपको खिलाने या कराने के लिए तैयार हूं अगर ये इलेक्शन हो जाए तो। चैलेंज कर रहे हैं इरफान कादिर साहब के इलेक्शन तो नहीं होंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से उस पर अमल ना करने का ऐलान किया गया है और आज इस जो मतलब मुझे शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मंतक समझ नहीं आई। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि आज आइन का कत्ल हुआ है। अच्छा, दो बातें बड़ी दिलचस्प की हैं उन्होंने। जरा पहले सुने, मैं दोनों बातों को अलग अलग करके रखता हूं, सुने जरा। ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहां पर स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। अब ये फरमा रहे हैं कि भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ था और दूसरा फरमा रहे हैं कि आज आइन और कानून का कत्ल हुआ है। अच्छा, आइन और कानून का क्या कत्ल हुआ जी? कि आपने इलेक्शन कराने के लिए अदालत ने क्या दिया है? अदालत ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं तो आइन और कानून का कत्ल हो गया। मतलब आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? या तो आप इलेक्शन कराना चाह रहे होते, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती कि नहीं जी इलेक्शन हरगिज ना कराए जाए, तो ये होता आइन का कत्ल। और यहां पर आप कह रहे हैं कि आइन का कत्ल हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का कह दिया। नवाज शरीफ साहब ने भी आज फरमाया था, उन्होंने कहा कि जी कौम उठ खड़ी हो इस फैसले के खिलाफ, कौम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है? कि इलेक्शन कराने का कह दिया। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का ऑर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का ऑर्डर नहीं किया। पीडीएम की हुकूमत क्यों ये समझ रही है कि ये फैसला हमारे खिलाफ है और पीडीएम की हुकूमत क्यों समझ रही है कि ये हमें इलेक्शन हुकूमत से निकालने का मंसूबा है? हालांकि इलेक्शन का है, आप जीत के आ जाएं, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन लगता है कि इस हुकूमत को इतना यकीन है कि हमने नहीं जीतना कि वो इससे घबराए हैं। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, उन्होंने कहा कि जी 4 तारीख को भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ था और फिर भुट्टो साहब के लिए दुआए खैर भी, फातिहा भी करवाई गई आज अदालत में। लेकिन भुट्टो साहब के बारे में माजी में नून लीग का मौक़िफ़ ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में और उसके बाद भी ज़िया-उल-हक़ की वफ़ात के बाद भी ये कहते रहे, बेनज़ीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए कहते रहे कि ये जाली शहीद है,
جو گڑی خدا بخش میں دفنایا گیا ہے وہ جعلی شہید ہے، اصل شہید تو یہ ضیاء الحق ہے. اور اس وقت بھی اب مجھے وہ ایگزیکٹ کلپ تو نہیں مل سکا جو کہ میں نے پہلے سن رکھا ہے، لیکن میں آپ کو مجھے وہ ایگزیکٹ کلپ تو نہیں ملا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جعلی کلپ اور یہ موجود ہے، یہ میں پہلے چلا چکا ہوں ایک دفعہ. لیکن اسی تقریر کا ایک اور ٹکڑا ذرا سن لیں، یہ کیا فرماتے ہیں نواز شریف صاحب. لوگ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے، مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. جس کو یہ شہید کہتی ہے وہ غدار جس کو یہ شہید کہتی ہے، یعنی یہ کہتی ہے بے نظیر، ہم نہیں کہتے کہ یہ شہید ہے. تو اور اس کے بعد انہوں نے اسی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ جعلی شہید ہے یہ. اور آج بھٹو صاحب آج شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور تاریخ کا وہ ایک سیاہ دن تھا. تو موقف کیسے بدل گیا، موقف کیسے تبدیل کر لیا آج نون لیگ نے اس بھٹو کے بارے میں، جن کو پہلے یہ کہتے رہے، یعنی پہلے آپ سیاست اس بھٹو کے خلاف کرتے رہے اور آج بھٹو کے ساتھ مل کے ساتھ سے شروع کر دیا. اور صرف یہیں پر موقف نہیں بدلا بلکہ نواز شریف صاحب کا بھی ایک موقف تبدیل ہوا ہے. ذرا یہ بھی سن لیں نواز شریف کا موقف کیا تبدیل ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. یہ جب سپریم کورٹ نے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں آرڈر کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی خط لکھیں ورنہ گھر جائیں، تو نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے اور آپ اس کو مانیں نہ، یہ انسانوں کی بستی ہے، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے آپ اس کو نہ مانیں. اور آج نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ آئین و قانون کے خلاف فیصلہ ہے. تو یہ ہدایات جاری کر رہے تھے. اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ مریم صاحبہ نے وہ جو اجمل جامی کی ٹویٹ کو ٹویٹ کیا ہے، اجمل جامی نے کہا تھا کہ فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے، نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے مگر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے جواب میں مریم نے کہا تو ہو جائے، مطلب جامعی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو مریم نے کہا تو ہو جائے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی حق بات کہنے کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہے، اب بھی بھگت لیں گے. یاد رہے کہ کاما جیسے مذاق پر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن آج بھی برقرار ہے. آپ کو شاید کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. اچھا اب یہ ایک تو وہ عمران خان کا مذاق اڑا رہی ہیں کالے ڈبوں میں منہ چھپا کر، ایک شخص کی زندگی کو خطرہ ہے، یعنی ایک ڈسکوالیفیکیشن کا لائف تھریٹ کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کر رہی ہیں، تو ویسے ہی نہیں بنتا. دوسرا یہ کس کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہی ہیں مریم صاحبہ؟ اس وقت اگر فیصلہ نہیں مانا جاتا تو کس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی؟ یہ شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو یہ تو مریم کو سوٹ کرتا ہے سیاسی طور پر کہ اگر میرے والد صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں تو پھر شہباز شریف بھی جو ہے وہ نااہل ہو جائیں تاکہ سنیاں ہو جائیں گلیاں تو مرزا یار پھرے، پھر تو مریم صاحبہ کا جو ہے وہ چانس بن جائے گا بالکل سیدھا سیدھا. ویسے تو خیر ابھی اگر شہباز شریف صاحب اہل بھی رہیں تو مریم اور شہباز میں اگر ٹائی پڑے گی تو مریم ہی وزیر اعظم کی امیدوار بنے گی پارٹی کی طرف سے. ابھی تو خیر حالات ایسے ہیں کہ نون لیگ کے اقتدار میں آنے کا کوئی چانس ہی پیدا نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہوتا ہے تو مریم ہوں گی وزیر اعظم کی امیدوار، شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے. لیکن شہباز شریف صاحب کو اگر ڈسکوالیفائی کرا دیا جاتا ہے تو کام آسان ہو جائے گا، ویسے مقابلے پہ کوئی نہیں ہوگا اور آرگومنٹ بھی کوئی نہیں دینا پڑے گا. تو آسان ہو جائے گا کہ چچا چونکہ نااہل ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا، تو میں الیکشن لڑنے اس میں وزیر اعظم کی امیدوار ہوں. لیکن وہ اپنے چچا کی ڈسکوالیفیکیشن کو کمپرومائز کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گی. وہ کہتی ہیں ہوتی ہے ڈسکوالیفیکیشن تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی چچا کی ہوگی نا، آپ کی اپنی تو نہیں ہو رہی. یہ آپ کی اپنی ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہوتی تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے تھے. چچا کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اس بے دردی سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہوتی ہے تو ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن. آخری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو یا ان کے گروپ کو تھوڑا سا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو واضح ہو گیا نا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ ہیں. ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے جس کی 8 کی اکثریت آج ثابت ہو گئی، دوسرا قاضی فائز عیسی گروپ ہے جس کی 7 کے ممبرز کی اکثریت یا سپورٹ ہے. تو یہ تو واضح ہو گیا. اب قاضی فائز عیسی صاحب کو ایک طرح سے یا ان کے گروپ کو منصور علی شاہ صاحب نے کہا 4-3 ہے، جمال خان مندوخیل نے کہا 4-3 ہے، وہ 4-3 اڑا دیا گیا.
پھر قاضی فائز صاحب نے ایک 184(3) کا فیصلہ دے دیا کہ جی اس کو سن نہیں سکتے، از خود نوٹس لے کر ہی دے دیا، خود ایک ایسا معاملے پر فیصلہ دے دیا جو زیر سماعت ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی رجسٹرار کا سرکولر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی یعنی قاضی فائز صاحب نے رجسٹرار کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا کہ ان کو عہدے سے نکالا جائے۔ پھر اس فیصلے کے خلاف آج 6 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے۔ تو آج کی تاریخ تک تو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کا جو مخالف گروپ یا چیف جسٹس کا گروپ ہے وہ اس کی بالادستی قائم ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس وقت غلبہ ہے، یا اس کے فیصلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے یا آگے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات جس قاضی فائز صاحب کو ہم جانتے ہیں، جو اس وقت بھی جب ان کے خلاف کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی وہ روزانہ حیران کرنے کے لیے نئی چالیں چلتے تھے۔ اچانک 9 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے، اچانک قاضی فائز صاحب انٹر ہو گئے خود دلائل دینے کے لیے، اور اچھے خاصے انہوں نے سینگ پھنسائے۔ ایک دفعہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ایک جج صاحب کے ساتھ کورٹ ہیئرنگ کے دوران اتنی بحث ہوئی کہ وہ کورٹ سے اٹھ کر چلے گئے، قاضی فائز صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس کو آسانی سے جھیلنے والے نہیں ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی اس پر قدم ضرور اٹھائیں گے۔ اب وہ کوئی نیا بینچ بنا کر یا کوئی بینچ بٹھا کر کوئی فیصلہ کرواتے ہیں یا کوئی اور آرڈر جاری کر دیتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ قاضی فائز صاحب سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چونکا دینے کی، فیصلے کرنے کی کا جو ہے وہ ایک پاسٹ رکھتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی اور چیز ایسی ضرور دیں گے جس سے کنٹروورسی بڑھے۔ کیونکہ ابھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کہا کہ جی 4 مطلب ان کے گروپ کی طرف سے آیا 4-3 ہے، وہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا وہ نہیں ہوا، پھر رجسٹرار کو ہٹانے کا حکم دیا وہ نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے اتنی آسانی سے نہیں بیٹھیں گے۔ سپریم کورٹ کی لڑائی شاید ہمیں آج کل آئندہ چند دنوں میں مزید دیکھنے کو ملے۔ تو بہرحال جی یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔